طرح سے لکھا ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلے کی نگہبانی کر رہے تھے اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. بائبل مقدس نے مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ باموقع باتیں رو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہے. باموقع باتیں ماحول کی اور موقع کی مناسبت کے ساتھ آج ہم خداوند کا زندہ مقدس پاک کلام سیکھیں گے، کیونکہ کرسمس کے حوالے سے ہم اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں اور ہم اس کے حساب سے تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ کرسمس آ رہا ہے. اور کرسمس کے ان ایام میں خداوند اپنے خدا کے جہاں ہم شکر گزار ہو رہے ہیں کہ خدا نے زندگی میں ایک دفعہ پھر سے یہ موقع دیا کہ ہم خداوند اپنے خدا کے جنم دن کو منا سکیں. اسی کی مناسبت کے ساتھ آج ہم بائبل مقدس میں سے بھی سیکھیں. کرسمس کا تہوار پوری دنیا میں بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے خدا بھی اپنے لوگوں سے خوش ہوتا ہے. آج اس آسمانی پیغام پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے جو ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 2 باب میں سے جو آسمان کی جانب سے انسانوں کے لیے پیغام خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر آیا ہے. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے سیکھیں گے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. مسیح میں میرے عزیز ہو، مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب 16ویں آیت جو بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے، کلیدی آیت ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ بائبل مقدس کی مرکزی اور کلیدی آیت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسیح میں میرے عزیزو، اس دنیا میں جس سے خدا نے محبت رکھی ہے، اپنا بیٹا عطا کیا ہے. دنیا کے نقشے پر اگر دیکھیں تو یہ دنیا کا نقشہ
یہ دنیا ساری 7 بڑے اعظموں پر یعنی خشکی کے بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور ان 7 بڑے اعظموں میں سے سب سے بڑا جو بر اعظم ہے وہ بر اعظم ایشیا ہے، اور بر اعظم ایشیا میں پاکستان، ہندوستان اور دوسرے ممالک ایران، عراق، اسرائیل کی سرزمین بھی اسی میں آتی ہے۔ اور بر اعظم ایشیا جو اس دنیا کا ایک بڑا خشکی کا خطہ ہے، اس کو مڈل ایسٹ، مشرق وسطی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور مڈل ایسٹ میں 3 بڑے مذاہب نے جنم لیا۔ یہودیت، یہودی مذہب بھی اسی بر اعظم ایشیا سے، اور اس کے بعد کرسچینٹی، کرسچن مذہب بھی بر اعظم ایشیا سے آغاز ہوا، شروع ہوا، خدا کی قدرت ظاہر ہوئی، اور مسلم کمیونٹی بھی اسی مذہب سے ہی۔ 3 بڑے مذاہب، اس خطے میں اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن میں بڑے مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ اس خطے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ملک فلسطین، جہاں خداوند یسوع مسیح کی جس ملک میں پیدائش ہوئی، اگر اس ملک کو تھوڑی دیر کے لیے مرکوز کریں، جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو مسیح میرے عزیزوں اس وقت سیاسی طور پر رومی حکومت تھی، اور کیسر اوگسٹس اس وقت کا شہنشاہ تھا۔ رومی حکومت کے زیر اثر اقلیتیں ملک فلسطین میں یہودی تھے، اور یہودیوں کے اندر بھی بہت سارے الگ الگ فرقے پائے جاتے تھے، جس میں فریسی تھے، فقی تھے، شرع کے عالم تھے، صدوقی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ تھے، سردار کاہن، وہ ان کی ایک اپنی جماعت اور ان کا ایک اپنا ہی دائرہ کار ہوتا تھا۔ یوں یہودی اگرچہ اقلیت میں تھے، لیکن پھر بھی مختلف درجوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بانٹ لیا ہوا تھا۔ نبوتی لحاظ سے اس دور میں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا۔ ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک کوئی نبی خدا کی طرف سے کسی ملک میں، نہ ملک فلسطین میں خدا نے نہ بھیجا، اور اس دور کو یا ان 400 سالوں کو خاموشی کا دور کہا جاتا ہے، انٹرا ٹیسٹمنٹل پیریڈ۔ خاموشی کے اس دور میں خدا نے اپنے بندہ کو یوحنا اصطباغی کو بھیجا، اور اس نے آ کر اس خاموشی کے دور کو، نبوتی خاموشی کے دور کو توڑا، اور خدا کی منادی کی کبھی عوام میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، خداوند کے لیے، اس کے لیے راہ سیدھی کرو۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور خداوند یسوع مسیح ملک فلسطین کے جو ایک صوبہ، اب صوبہ کا درجہ دیا گیا ہے گلیل کو، اس وقت ایک چھوٹا شہر تھا، اور اس کے ساتھ ناصرت میں سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ناصرت چھوٹا سا شہر ہے تو بھی اس میں سے کوئی بڑی چیز کیسے نکل سکتی ہے، لیکن خدا نے وہاں سے اپنے بیٹے کو جنم دیا، اور دنیا کی سب بڑی چیزوں میں سے، سب شخصیتوں میں سے، اعلیٰ ہستیوں میں سے اپنے بیٹے کو خدا نے پیدا کیا۔ ملک فلسطین کیا صوبہ گلیل، اور گلیل کا ایک چھوٹا سا شہر ناصرت، جہاں سے کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ داؤد کے گھرانے سے ایک خاندان تعلق رکھتا تھا جس کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو، اور ادھر سے ایلی کی بیٹی مریم، ان کی آپس میں اس نے منگنی کی، یوسف اور مریم کی منگنی ہوئی۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ مقدس یوسف جو تھے
وہ ان کے لیے لفظ راست باز استعمال کیا، اور مقدسہ مریم کے لیے بھی وہ خدا پرست خاتون تھی، خدا پرست عورت تھی، اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کی بندی تھی، اور خدا کی بندی اور راست باز کی آپس میں منگنی ہوئی، اور جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس یہ پیغام لے کر آیا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور وہ اس پیغام کو سن کر ڈر گئی، گھبرا گئی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اس نے کہا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اس نے اس بات کو تسلیم کیا، اور مسیح میں میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس وقت حکومت کی جانب سے، رومی حکومت کی جانب سے یہ آرڈر جاری ہوا تھا کہ مردم شماری کی جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقدس یوسف جب اس بات کو سوچ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کیسے اپنے پاس لے آ سکتا ہوں، وہ حاملہ ہے، تو خدا کے فرشتہ نے جب اس کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو لکھا ہے کہ پس یوسف نے ایسا ہی کیا جیسا فرشتہ نے خواب میں سے کہا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا۔ اسی میں میرے عزیزو، جب لکھا ہے کہ کیسر اگسطس کی طرف سے حکم جاری ہوا، حکومت کی طرف سے جاری ہوا، تو مقدس یوسف جو راست باز تھا، اس نے حکومت کا کہا مانتے ہوئے اسم نویسی کے لیے، مردم شماری کے لیے وہ اپنے گھر سے چلا، اور جا کر اس نے نام لکھوانے کے لیے وہ چل پڑا۔ لکھا ہے دوسرا باب اگر لوکا کی انجیل کا پڑھے تو لکھا ہے کہ کیسر اگسطس کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگوں کے نام۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا۔ جب میں بیت لحم اور ناصرت کا فاصلہ دیکھ رہا تھا تو یہ فاصلہ 120 کلومیٹر کا بنتا ہے، یعنی جب مقدس یوسف اپنی منگیتر کو جو حاملہ تھی لے کر نام لکھوانے کے لیے گیا تو اس نے حکومت کی تابعداری کی، اس نے حکومت کی تابعداری کرتے ہوئے وہ وہاں سے چل پڑا بیت لحم کی طرف، اور فاصلہ کتنا ہے؟ 120 کلومیٹر۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ 120 کلومیٹر کتنا بنتا ہے، اور کاڑا سے لاہور تک کا فاصلہ 120 کلومیٹر ہے۔ اگر ہم اپنے گاؤں سے فاصلہ لگائیں تو لاہور سے پہلے کیا آتا ہے؟ مانگا منڈی تک کا 120 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ ایک لمبا فاصلہ ہے جو اس وقت یوسف نے مریم کے ساتھ کیا۔ اور مسیح میں میرے عزیزو، وہاں لکھا ہے کہ ان کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا اکلوتا، اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ سرائے مسافروں کے رہنے کی جگہ، سرائے جہاں مسافر آ کر تھوڑی دیر یا چند گھنٹے یا چند دن قیام کرتے تھے، ان کو سرائے کہتے تھے، جہاں انہوں نے انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے لیٹنے کا، بیٹھنے کا انتظام الگ کیا تھا، اور ان کے جانوروں کے لیے الگ سے گھر بنائے تھے، جہاں چرنیاں بنائی تھی، جہاں ان کے جانور آرام کر سکیں اور کھانا کھا سکیں۔ یوں خداوند یسوع مسیح کو وہاں ان کی پیدائش کے وقت سرائے میں جگہ نہ ملی، مریم اور یوسف کو سرائے میں جگہ ملی، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی۔ اور ابھی ہم نے پڑھا کسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ کرسمس کے موقع پر یہ حوالہ عموماً طور پر بہت ساروں نے یاد کیا ہوتا ہے،
اور ابھی بھی جب حوالہ تلاوت کیا جا رہا تھا تو بہت سارے لوگ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے کیونکہ ان کو یہ ازبر یاد ہے۔ آج ہم اس حمد پر جو فرشتوں نے اس رات گڈریوں کو دیا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، اس پر غور کریں گے۔ یہ ایک نظم کی صورت میں آسمان سے آسمانی لشکر نے یہ گیت گایا ہے کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام آج ہمارے لیے ہے۔ جب نظم لکھی جاتی ہے، جب اشعار لکھے جاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات مکمل طور پر بات واضح نہیں نظر آتی۔ اگر نثر لکھی جائے تو نثر میں پورا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ بچوں کو جب پڑھائی کے دنوں میں جماعتیں وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں تو نظم کے کچھ اشعار آتے ہیں کہ جن کو نثر میں لکھیں اور بعد میں ان کی تشریح کریں۔ یہ اردو کے پیپر میں اس طرح کہا جاتا ہے۔ اگر اس نظم کو بھی جب ہم نثر کریں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے تو ضرور ہے کہ آج ہمارے لیے یہ آنے والا کرسمس بہتر ہو سکتا ہے اور ہم بہتر طور پر آنے والے کرسمس کو منا سکتے ہیں۔ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح، اشعار ہے۔ اب اگر ہم اس کی نثر کریں گے تو اس کی نثر اس طرح سے بنے گی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر جن آدمیوں میں صلح ہے خدا ان سے راضی ہے۔ یہ اس کی نثر بنتی ہے کہ زمین پر جن آدمیوں میں صلح ہے ان سے خدا راضی ہے۔ انگریزی زبان میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ گلوری ٹو گاڈ ان دا ہائیسٹ اینڈ آن ارتھ پیس امانگ دوز ود ہوم ہی از پلیزڈ، کہ ان سے خدا راضی ہے جن میں صلح ہے۔ صلح کی آج بات کریں گے۔ صلح کا وہ پیغام جو فرشتوں نے گڈریوں کو دیا آج ہماری کلیسیا کے لیے ہے۔ فرشتوں کا پیغام آج پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا میں بسنے والی تمام قوموں اور قبیلوں کے لیے ہے، تمام نسلوں کے لیے ہے، تمام اہل زبان کے لیے ہے کہ زمین پر ان آدمیوں میں جن میں صلح ہے ان سے خدا راضی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج خدا ہمارے اندر صلح چاہتا ہے۔ جہاں ہم خدا کے اس جنم دن کے، اس کے بیٹے کے جنم دن کو منا رہے ہیں کیا اور تیاریاں کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے گھروں کو خوبصورت کرسمس کی آمد کے لیے پینٹ کر لیا ہے، گھروں کو خوبصورت کر لیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا گھر کو پینٹ کرنے کے ساتھ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے اس کرسمس پر اپنے لیے اچھے کپڑے زیب تن کرنے کے لیے بنا لیے تو ہے، تو کیا خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے خوبصورت ستارے گھر پر لگا لیے ہیں، تو کیا اس ستارہ لگانے سے خدا ہم سے راضی ہے، ہو گیا ہے؟ مسیح میں میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا ان سے راضی ہے جن میں صلح ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کرسمس کے موقع پر یہ باتیں نہ کریں، یہ باتیں ہمیں کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم خدا کے بیٹے کو ویلکم کہتے ہیں اچھے کپڑوں سے، گھروں کی صفائی سے، گھر پر ستار لگانے سے، لیکن آج یہ پیغام ہے کہ خدا ان آدمیوں سے راضی ہے جن میں صلح ہے، اور صلح کی بات کریں گے کہ کیا ہم میں صلح ہے۔ دوسرا سوال یہ پیدا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کرسمس پر خدا راضی ہو تو ہی کرسمس ہو سکتا ہے؟ اگر خدا راضی نہیں ہے تو کرسمس تو پھر بھی ہو جائے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس کی روشنی میں آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کیا ضروری ہے خدا کا راضی ہونا کرسمس کے موقع پر۔ میرے ساتھ نکالیں کرنتھیوں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پہلی 2 3 4 آیات آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جن کے پاس خدا ان کا زندہ مقدس پاک کلام ہے
وہ میرے ساتھ نکالیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب پالوس رسول بیان کرتا ہے، اے بھائیو میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر سے گزرے، اور سب نے ہی اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ بائبل مقدس کی عظیم کہانی، قوم بنی اسرائیل کی کہانی جس کے گرد پوری بائبل گھومتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا اکثروں سے راضی نہ ہوا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ قوم بنی اسرائیل کی کہانی، اور دیکھیں کہ وہ مصر میں تھے اور مصر میں پس رہے تھے، تو خدا نے بزرگ موسیٰ کی معرفت ان کو وہاں سے نکالا، کیونکہ خدا نے ان کی سسکیوں کی آواز، خدا نے ان کی وہ رونے کی آواز جو آسمان تک پہنچی تھی سنی، اور خدا نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالا، اور جب ان کو نکالا تو بحر کلثم میں سے بھی گزارا، اور وہ بڑی سلامتی کے ساتھ بحر کلثم میں سے پار ہو گئے، اور اس کے بعد جب وہ آگے چلتے آئے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، ہم اس کہانی کو جانتے ہیں کہ بادل دن کے وقت ان پر سایہ کرتا تھا اور چٹان ان کے ساتھ ہوتی، جب ان کو پیاس لگتی تو پانی پیتے۔ مقدس پالوس رسول یہاں بیان کرتا ہے کہ میں اس بات سے ناواقف نہیں رہنا چاہتا، ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے، سب سمندر میں سے گزرے، بحر کلثم میں سے گزرے، اور سب نے اسی بادل اور سمندر سے موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی۔ ان کو خوراک ملتی تھی، روحانی خوراک، من ملتا تھا، اور وہ کھاتے اور اس سے سیر ہوتے تھے، لیکن اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا۔ خدا ان سے راضی نہیں تھا جب وہ خدا سے بڑبڑاتے۔ مسیح میں میرے عزیزو، گنتی کی کتاب اور اس کے 14ویں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے 10 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر خدا یہ دریافت کرو کہ اگلے شہر کا حال کیسا ہے، تو 10 میں سے 2 نے ٹھیک حال بیان کیا اور باقی 8 بالکل اس سے منحرف تھے، اور وہ خدا کی باتوں کو جو خدا ان کو وہ شہر دینا چاہتا تھا ان سے انہوں نے نیگیٹو اس کا رسپانس دیا اور اس کا صحیح طرح سے حال بیان نہ کیا۔ کالب اور یشوع نے آ کر پازیٹیو رسپانس دیا تو خدا ان سے ناراض ہوا، اور 40 سال خدا ان کو بیابان میں رولتا رہا۔ خدا نے بیابان میں ان کو 40 دن کا سفر 40 سال پر محیط کر دیا، اور بزرگ موسیٰ نے اس وقت ایک خوبصورت گیت گایا۔ زبور 90 ہم اکثر گاتے ہیں، ساری بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو کے خدا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ 70 ورے دی 80 ورے دی آخر مفر بھی فنا، یعنی خدا نے ان 40 سالوں میں اپنے ان لوگوں کی عمروں کو کم کر دیا۔ یہ زبور جو ہم گاتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ہے، جب خدا نے ان کو وہاں ڈھیر کر دیا۔ وہ خدا سے یہ گلا کرتے تھے کہ ہماری قبریں انہیں بیابان میں بنانے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے قبرستان مصر میں ہی بناتے، ہماری لاشیں یہاں بکھری پڑی ہے، لیکن خدا نے ایسا ہی ہونے دیا، کیونکہ خدا قدرت والا خدا ہے۔ خدا ان سے راضی نہ ہوا اور ان کے لاشوں کے ڈھیر لگے، وہی مر گئے۔ اور ایک دوسری قوم جو تھی وہ ملک کنعان تک پہنچی، ان 40 سالوں میں بہت سارے مر گئے، ان 40 سالوں میں بہت ساری قوم وہی فنا ہو گئی، ڈھیر ہو گئی۔ تو
جب خدا راضی نہ ہو تو خدا اپنے لوگوں کو مار دیتا ہے. جب خدا راضی نہیں ہوتا تو خدا کی قدرت آشکارا نہیں ہوتی ہے. خدا جب راضی نہ ہو تو خدا برکت نہیں دیتا ہے. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو 70 ورے بھی 80 ورے کی عمر کی بات نہیں ہوئی ہے. ہماری عمریں زیادہ ہے. ہم 80 سے پلس ہوتے ہیں, 90 100 تک جاتے ہیں, کیونکہ وہ زبور قوم بنی اسرائیل کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم فضل کے دور میں ہیں اور خدا کا فضل ہم پر ہے. مسیح میں میرے عزیزو, یہ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ کیا اس کرسمس پر خدا ہم سے راضی ہے. کیا ہم اس کرسمس پر خدا کو راضی کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے سنا ہے. اگر ہم نے سنا ہے تو خدا ہم میں راضی ہے. اگر دیکھیں تو آج کے دور میں گھر میں میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے, ان کی آپس میں صلح نہیں ہے اور ان سے خدا راضی نہیں ہے. بہن بھائیوں میں آپس میں صلح نہیں ہے, خدا ان سے راضی نہیں ہے. اپنے خاندانوں میں دیکھے بھائی بھائی سے ناراض ہے, ان میں صلح نہیں ہے. کلیسیا میں دیکھے خدا اس میں بھی بہت ساری نااتفاقیاں ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم آپس میں صلح کریں, ہم آپس میں رضامند ہو کر زندگی گزاریں, کیونکہ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اس وقت ہو سکتی ہے, حقیقی کرسمس اس وقت ہو سکتا ہے جب آدمیوں میں صلح ہوگی اور خدا ان سے پھر راضی ہوگا. یہ دعا ہے آنے والا کرسمس, یہ جو آ رہا ہے, اس ہفتے ہم کرسمس منائیں گے. ہم آپس میں صلح رکھیں, ہم اپنے آپ کو راضی کریں, ایک دوسروں کے اندر نفرتیں ختم کریں, تب ہی ہم کرسمس کی حقیقی خوشیوں کو منا سکتے ہیں. اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ کرسمس سے پہلے اتوار کو ہم مل کر اس بات کو سیکھیں گے کہ ہم خدا کو راضی اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم آپس میں صلح رکھیں گے. صلح اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور کرسمس کی خوشیوں کو دوبارہ کرتے چلے جائیں. خدا آپ کو اس کرسمس کے وسیلہ سے بڑی برکت دے گا. آمین. Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.